بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واقعہ کربلا تاریخ کا وہ دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ یہ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کے پیکر ہیں۔ یزید اپنی بدنیت فطرت اور اپنی طبع ناہموار کے باعث ذلت و رسوائی، ظلم و جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، عید و قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد۔ یزید بہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا اور حسین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جرید اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کے جوان ہوا۔ حسین ابن علی کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا اور حسین ابن علی کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہیں۔ یزید نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آیا اور اختل اور دیگر مغنیوں اور گویوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے۔ قربان جائیے حسین ابن علی پر کہ آپ نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں شراب کی پھیلتی ہوئی بدبو کو محسوس کیا اور آپ نے فرمایا، یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے ابا عبداللہ لیجئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ پھر وہ عشقیہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی مقدس آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو غور کرنے کا مقام ہے کہ یزید کے اس ناپاک ہاتھ پر امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، آپ جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس معاب ماحول تھا۔ اور یزید طبی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخزرہ محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا، اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا تھا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی بسی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے منبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں بیٹھتے تھے۔ حسین کے لیے پیغمبر کے سجدے کو طول دیا جا رہا ہے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ سرخ رنگ کے جوڑے میں حضرت حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں تھے اور سجدے کو اتنا طویل کیا کہ ہمیں لگا کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن جب میں نے نظریں اٹھائیں تو ان آنکھوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے کو طول دے رہے ہیں،
اللہ اکبر۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کندھے پر بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زلف کو پکڑے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی ہے حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں اے عمر سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا، مجھے حضور سے کوئی کام تھا، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور چادر کی بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، میں نے اپنی حاجت کہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حاجت پوری کی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا، حضور نے جو چادر بکل فرمائی ہوئی تھی اس کے اطراف پہلوؤں میں ابھار تھے، جس طرح پہلوؤں میں کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فکشفہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو کھول دیا، فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَارِكَيْنِ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک پہلو میں امام حسن لپٹے ہوئے ہیں، ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا مجھ سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے چین کر دیتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزرتے ہیں تو حضرت امام حسین کی رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ حسین کو چپ کراؤ، الا طالنی ان بکاءہ یوزنی، تم جانتی نہیں ہو کہ حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رونے نہیں دیتے، ان کو دکھی ہونے نہیں دیتے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پر اپنی ماں سے اس شرط پر لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھیرا تو میرے دل میں آرزو تھی کہ میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات میں، ذکر میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر پایا۔ خیر نماز عشاء کا وقت آ گیا، اذان پکاری گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی پر آئے، نماز پڑھی، سلام پھیرا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئی، ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے کہ حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروائی تھی کہ نہیں، تو کیا جواب دوں گا؟ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ کر آ رہا تھا ماں کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہ سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب آواز پیدا ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، کہا حذیفہ تو نہیں؟ تو میرا دل دھڑک رہا تھا، قلت نعم، میں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، کیا کام ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے، تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا،
یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بول اٹھے، اے فروغ صبح آثار و دہور، چشم تو بینند اے ما فی الصدور۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ کی نظر تو سینے کے چھپے ہوئے راز بھی دیکھتی ہے۔ حضرت حذیفہ کا جو کام تھا وہ تو ہو گیا، اب بولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا۔ آج پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے اجازت لے کر دو کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک طرف یزید ناپاک میسون کا بیٹا اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نواسا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے دودھ کا اثر، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کی تاثیر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھنے والے، لیکن یزید ظالم نے ان کے تقدس کو پامال کیا۔ اہل بیت اطہار کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ستایا۔ یہیں تک بس نہیں بلکہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک روشن چراغ کو ظلم کا نشانہ بنایا۔ پاکیزہ مقدس جسموں پر تیر برسائے، سروں پر تلوار چلایا، اور ان سب سے جب جی نہیں بھرا تو ان کے جسموں پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام عورتوں بچوں کو قیدی بنایا اور ظلم کے ساتھ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک اور پیاس کی حالت میں نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے اس نور سحر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔